अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। 1 जुलाई को वज़ीर आज़म ने चीनी ज़राए इब्लाग को एक इंटरव्यू दिया। इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी हुकूमती मॉडल को मगरबी जमहूरियत से बेहतर निज़ाम करार दिया है। इससे पहले भी इन्हीं 3 सालों में पाकिस्तान में मुख्तलिफ निज़ाम हाय हुकूमत की चहमगोइयाँ होती रही हैं। कभी सदारती निज़ाम की आवाज़ आती रही तो कभी पार्लिमानी निज़ाम ही, लेकिन वन पार्टी रूल की बात हुई। कभी 10 साला तसलसल का चर्चा हुआ, कभी हाइब्रिड निज़ाम के ताने चले। इन 3 सालों से कबल भी पाकिस्तान में कभी बांग्लादेश मॉडल का शोर हुआ, कभी कौमी हुकूमत, कभी टेक्नोक्रेट सेटअप, और सिर्फ बातें ही नहीं, पाकिस्तान में 70 सालों में सदारती और पार्लिमानी निज़ाम के तजर्बे भी हुए हैं। 62 के आइन में पाकिस्तान में सदारती निज़ाम ही राइज किया गया था। फिर पाकिस्तान में बायपोलर वर्ल्ड और कोल्ड वॉर के दौरान एशिया के सुर्ख और सब्ज होने की बहस भी रही। हमने इस सारी सूरत हाल में सोचा कि माहिरीन के एक पैनल से ये सारी बात समझी जाए कि चीनी मॉडल और मगरबी निज़ाम जमहूरियत में फ़र्क क्या है और पाकिस्तान के लिए कौन सा निज़ाम मौजू है। सादा लफ्ज़ों में जानने की कोशिश ये करेंगे कि क्या पाकिस्तान में गवर्नेंस का फेलियर निज़ाम के कन्फ्यूजन के मरहूने मिन्नत है। इसी मामले पर आज गुफ्तगू करेंगे कि आखिर पाकिस्तान को चलाने के लिए किस निज़ाम की तलाश है। मगर मज़हब इमरान खान गुज़श्ता कुछ अरसे में जब से वो हुकूमत में है बहुत से निज़ाम हुकूमत पर अपनी आरा का इजहार करते रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान क्या कहते रहे हैं मुख्तलिफ निज़ाम हुकूमत को लेकर, और इम्प्रेस्ड दिखाई देते हैं चीनी निज़ाम हुकूमत के लिए कि वही डेवलपमेंट को लेकर आगे जा सकता है पाकिस्तान के अंदर। जो मेहमान प्रोग्राम में आज मेरे साथ मौजूद हैं, और या मकबूल जान साहिब प्रोग्राम का हिस्सा है, सईद काजी साहिब हमारे साथ हैं, वजाहत मसूद साहिब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू का आगाज करेंगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे, और या साहिब आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हालिया इंटरव्यू जो दिया उसमें चीनी मॉडल को कामयाब या मगरबी जमहूरियत के निस्बत बेहतर करार दिया है। अब सवाल आपसे ये है कि क्या वाकई वज़ीर आज़म पाकिस्तान कन्विंस्ड हैं या वो मगरिब को इसके जरिए कोई और पैगाम देना चाह रहे हैं? देखिए, प्रेसिडेंट जी जब चीन में छुपा बैठा हुआ था और एक जगह पे चरवाहे के तौर पे था, जब उसके खिलाफ बहुत सारे एक्शन हो रहे थे तो किताबें पढ़ता रहता था। तो ली कुन हुआ से मिलने गया था सिंगापुर के, और उससे कहा था कि मैं अब चूंकि बन गया हूं यहाँ पर तो मुझे बताएं क्या तजर्बा है जो करूं। तो उसने कहा देखो एक बात याद रखो कि ये पुरानी जो कम्युनिस्ट फिलॉसफी है ना कि जिसमें निजी मलकियत खत्म हो, इसको खत्म कर दो और एक मॉडर्न जो है उसमें चले जाओ जो आज दुनिया में IMF वर्ल्ड बैंक का सिस्टम है। लेकिन सियासी निज़ाम किसी तौर पर भी ना लेके आना अपने मुल्क के अंदर, वरना तुम तबाह हो जाओगे। क्योंकि जमहूरियत का सियासी निज़ाम जो है वो बुनियादी तौर पर तरक्की के बिल्कुल मुखालिफ है। हाँ, लूट मार से जो कौमें तरक्की कर चुकी हैं, जैसे फ्रांस है, जैसे बरतानिया है, जैसे बाकी मुल्क हैं जो लूट मार से तरक्की कर चुके हुए हैं, अफ्रीका को लूटा, इनको लूटा, इनके लिए जमहूरियत अय्याशी है, वो करते हैं। लेकिन जहां जहां उसने कहा कि जहां जहां जमहूरियत गरीब मुल्कों में आई है वहां पर जमहूरियत सख्त नाकाम हुई है। मतलब उससे 2 मिसालें दी। एक भारत जहां कभी भी जमहूरियत डिरेल नहीं हुई, लेकिन वहां की 15% मुसलमान अकलियत अगले 2000 साल तक नहीं सोच सकती कि उनके साथ इंसाफ होगा या वो कभी भी पावर शेयरिंग में आएगी, हमेशा कत्लो गारत होती रहेगी। और वहां पर कहा जाता है कि टिरनी ऑफ मेजॉरिटी, अक्सरियत की आमरियत। दूसरी उसने इसराइल की मिसाल दी कि जहां पूरी दुनिया ने कमिटी ऑफ नेशन ने वहां बिठा के एक मुल्क वहां पर आबाद किया, वहां पर लोग हुए, वहां भी 16% मुसलमान रहते हैं। सब तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि कभी दुनिया में वो लोग जो हैं किसी तौर पर उसमें पावर शेयरिंग का हिस्सा लेंगे। एक तो ये उसने मिसाल दी। दूसरी बात यह है कि इस इमरान खान साहब ने डेवलपमेंटल मॉडल की बात की है। डेवलपमेंटल मॉडल में चाइना का मॉडल इसलिए है कि रेजिमेंटेशन है, इसलिए वहां तरक्की होती रहती है। इंसान का मॉडल नहीं है, इंसान के यहां बिल्कुल और तरह की चीज है। जहां तक पाकिस्तान का तल्ला है, मुझे यह समझ नहीं आती कि 1947 में मैंने एक फैसला किया था कि 1920 में जब पासपोर्ट का डिजाइन आया है, जब वीजा रेगुलेशंस आई हैं, जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस आई हैं, और जब ये दुनिया तकसीम होने लगी है, तो उस वक्त उन्होंने कहा था दुनिया 4 बुनियादों पर तकसीम हो सकती है। रंग की बुनियाद पर तकसीम हो सकती है, नस्ल की बुनियाद पर तकसीम हो सकती है, इलाके की बुनियाद पर तकसीम हो सकती है, जुबान की बुनियाद पर। पाकिस्तान के लोगों ने फैसला किया था कि मैं अर्जन दास चीमा हूं और ये जो है ये मोहम्मद हुसैन चीमा है। दोनों हम दोनों जो है उनके बाप एक थे, दादा एक थे, शहर एक है,
بھنگڑا ایک طرح کا ڈالتے ہیں, ہیر ایک طرح کی گاتے ہیں, ہم لوگ سارا کچھ ایک طرح کرتے ہیں, لیکن یہ میرا بھائی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا. یہ باؤنڈری تقسیم بنیادی طور پہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ ہوئی تھی, اور اس کے اوپر پہلے جو 2 سال ہم نے گزارے ان میں سب سے پہلے تو قرارداد مقاصد کے اوپر ہم لڑتے رہے, کیونکہ ہمیں ورثے میں 3 چیزیں ملی تھیں, سیکولر فوج, سیکولر بیوروکریسی اور سیکولر پولیٹیکل ایلیٹ. اور اس کے بعد 22 نکات کے اوپر علماء نے یہ طے کر دیا تھا کہ یہ 22 نکات ہیں, اس کے مطابق جیسا بھی شرعی نظام آپ نافذ کرتے ہیں نافذ کر دیں, ہمارے لیے قابل قبول ہے. کسی جگہ اختلاف کی صورتحال نہیں تھی. اس کے بعد ہوا یہ کہ ہم نے اس کو چاک کو جس طرح نگڑنا شروع کیا ہے, کبھی ادھر کبھی کدھر کبھی. آپ یاد رکھیے پاکستان کا چاک 230 ممالک کے چاک کے بالکل مختلف ہے. یا تو اس کو توڑ کے دوبارہ چاک بنانا پڑے گا اور رنگ نسل بنیاد علاقے کی بنیاد پہ بنانا پڑے گا, ورنہ آپ کو اس طرح ہی رہنا چاہیے. ایک کہا جاتا ہے کہ پاکستان پنجابی, سندھی, بلوچ, میں ایک فرہ بول دوں, پنجابی, سندھی, بلوچ, پٹھان, بنگالی نے مل کے بنایا ہے. غلط ہے. میں نے پنجابی ہونے سے انکار کیا تھا تو یہ ملک بنا تھا. میں نے بلوچ ہونے سے انکار کیا تھا ملک بنا, پنجابی 2.5 کروڑ ادھر بیٹھے ہوئے تھے میرے. میں نے بلوچ ہونے سے انکار کیا تھا یہ ملک بنا, ورنہ 40 لاکھ بلوچ ایران میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے پشتون ہونے سے انکار کیا تھا, ورنہ 3 کروڑ کے قریب پشتون جو تھے وہ افغانستان میں بیٹھے. میں نے سندھی ہونے سے انکار کیا تھا, ورنہ پورے کا پورا راجستھان سندھیوں سے بھرا ہوا تھا. ہم نے اپنی قومیتوں کا انکار کیا تھا تو یہ ملک بنا تھا. ٹھیک, یہ بڑا اہم سوال. وجاہت صاحب, ہم جو گفتگو کا آغاز ہم نے کیا تو وزیر اعظم کے حالیہ انٹرویو چینی ماڈل کو رکھ کر, اور پھر کیا مغرب کا ماڈل ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے, ہم 70 سال سے سب کچھ ٹرائی کر رہے ہیں. اور یہ صاحب نے جو گفتگو کی وہ تو پورا انہوں نے نیگیٹ کیا کہ جو جمہوریت کا نظام موجود ہے وہ ترقی کا ایک ہے نہیں, اور ہمارے لیے تو خیر سے شاید دنیا کا کوئی بھی نظام نہیں ہے جہاں وہ کنکلوڈ کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں ہمیں کون سا نظام سوٹ کرتا ہے, جو وزیر اعظم جس کو ڈیولپمنٹل ماڈل کہہ رہے ہیں, کیا وہ فیوچر ہے پاکستان کا؟ پاکستان جس نظام پہ بنا وہ جمہوری ماڈل تھا, ووٹ کے ذریعے بنا ہے. اور یہ میں اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں اوریہ صاحب کی کہ جو چین کا ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے وہ اس کے سیاسی نظام سے لگا نہیں کھاتا. وہ سی تاریخ کیا بتائے گی کہ وہ سسٹین کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا. اتھارٹیرینزم تو دنیا میں کہیں بھی ڈیولپمنٹ کو سسٹین نہیں کر پایا. 1970 میں جو ہے وہ سوویت یونین کی اکانومی دوسرے نمبر پہ تھی, بائی 1990 وہ 10ویں نمبر پہ آ گئی تھی. تو یہ تو ایک پروسیس ہے. پاکستان جو ہے اس میں یہ کہنا کہ یہ مسلمانوں نے بنایا, اس میں جو 2-3 نکات اس میں جو ہے وہ قابل غور ہیں. ایک تو یہ کہ ہم ایک بہت بڑی تعداد میں آبادی کو ہندوستان میں چھوڑ کے آئے جو مسلمان تھی. اگر مسلمان جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ نہیں رہ سکتے یہ بنیاد ہوتی تو پھر انہیں کس خوشی میں چھوڑ کے آئے. اور یہاں پہ ہم نے سکھوں کے ساتھ مذاکرات کیے, مسلم لیگ نے. یہاں یہ پنجاب کی جس کے اسمبلی کا ذکر اوریہ صاحب فرما رہے ہیں, یہ ایک کرسچن کے وہ کاسٹنگ ووٹ ہوتا ہے, اس سے جو ہے یہ پنجاب کی تقسیم اور یہ پنجاب کا یہ حصہ جو یہ اس میں آیا. سندھ کی اسمبلی نے قرارداد پاس کی, استصواب ہوا. اس وقت جو NWFP تھا, جو فرنٹیئر پروونس کہلاتا تھا, یہ پاکستان جو ہے یہ ایک وفاق ہے, یہ ایک جمہوریت ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب جو فرما رہے ہیں وہ دراصل جس نظام کے تحت خود وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں اسی کی نفی کر رہے ہیں. ان کی جو سیاسی بصیرت ہے وہ دیکھیں, وہ ترکی جاتے ہیں تو ان کو ترکی کا سلطان پسند آ جاتا ہے, وہ ایران جاتے تو ان کو ایران کا انقلاب یاد آ جاتا ہے, ان کو MBS جو ہے وہ سعودی عرب کا جو مونارکی ہے وہ بھی پسند ہے. وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی استوار سیاسی سوچ رکھتے ہیں. پاکستان جو ہے وہ جمہوریت کی بنیاد پہ بنا تھا, اور جمہوریت کا بنیادی نقطہ تمام شہریوں کی مساوات ہے. تو جمہوریت کیا پاکستان کے لیے ایک نظام ہو سکتا ہے؟ جمہوریت ہی پاکستان کے لیے ایک نظام ہے. قاضی صاحب, اوریہ صاحب کہتے ہیں کہ جمہوریت غریب ملکوں میں ناکام ہے, اور وہ تو ویسے کہہ رہے ہیں کہ کوئی نظام فی الحال جو ہم جہاں آگے ہمیں دوبارہ سے یا تو آغاز کرنا ہے. اور وجاہت صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے کہتے ہیں کہ ہماری تو جڑی جمہوریت سے شروع ہو رہی جب پاکستان بنا. آپ کے خیال میں ہمارے لیے کون سا نظام حکومت ہے؟ تھوڑا سا مختلف ہے دوستوں سے. جی, میرا خیال یہ ہے کہ نہ جمہوریت نظام ہے نہ امریت نظام ہے. ایک نظام کو چلانے کے 2 مختلف طریقے ہیں. نظام ہوتا ہے یا سرمایہ داری یا جگیرداری یا سوشلزم. ایک نظام کو چلانے کے یہ 2 طریقے ہیں. دوسری بات رہی جمہوریت کی. جمہوریت میں وہ تو کہہ رہے ہیں نا یہ ٹرنی آف دی میجورٹی ہے. ہماری پارلیمانی جمہوریت میں مائنورٹی کی گورنمنٹ بنتی ہے. میاں صاحب کے 16-19% ووٹ تھے جب 2/3 میجورٹی لے کے آئے تھے. فرسٹ پاس دی پوسٹ سسٹم جو ہے پریزیڈنشل آپ فارم میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جمہوریت میں ایک ڈکٹیٹرشپ ہے. وہ کون سی ہے؟
وہ بگ بزنس کی ڈکٹیٹرشپ ہے. امریکہ کی مثال لیتے ہیں. امریکہ کی 70% جو فنڈنگ ہے وہ بڑے سرمایہ دار اور کمپنیاں کرتی ہیں ان کی مرضی کے بغیر. سب سے پاپولر کینڈیڈیٹ تھا برنی سینڈر دونوں الیکشنز میں. اس کو اٹھا کے باہر مارا, اس کے خلاف ریگنگ پہلے نواڈا میں پکڑی گئی, سیکنڈ ٹائم نیو یارک میں پکڑی گئی. تو یہ جمہوریت از اے ڈکٹیٹرشپ آف دی بگ بزنس. کیونکہ میں مانگتا ہوں, یہ بڑے میرا عالم, میرا استاد بھی ہے, مجھے بہت سیکھا ہے میں نے بھائی سے اپنے. مجھے بتائیں 38D جو ہے وہ تو آپریٹو نہیں ہے جس کے تحت مجھے میرے رائٹ ملتے ہیں. 1 سے لے کے 40 تک جتنی شکیں ہیں وہ پرنسپل آف پالیسی ہیں. حکمران ووٹ لے کے آتا ہے تو میں اس کا سبجیکٹ ہوں, میں اس کو ٹیکس دینا ہے. جو میری شکیں ہیں وہ سسپینڈڈ ہے. وائے؟ تو یہ کوئی سے کھیل نہیں ہے, یہ سرمایہ داروں کا ایک میوزیکل چیئر ہے جو کھیلتے ہیں مختلف. انڈیا میں کیا ہوا؟ انڈیا میں اس بیہودہ ترین جو بندے کو امپوز کروایا امبانی, اس نظام کی, یعنی آپ اس کا متروک ہونا کہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ امبانی کس کو بینک رول کر رہا تھا؟ مودی کو اور امیر شاہ کو جو تڑی پار ہے, اور وہ جرائم پیشہ آ گیا وہاں پہ. اور ٹھیک کہتے ہیں وہ کہ وہاں تو کوئی رکاوٹ نہیں آئی, انڈیا میں تو کبھی مارشل لا نہیں لگا. تو جناب وہاں آج کل کون ہے جو کینسر کا علاج جو ہے وہ جس چیز سے کر رہے ہیں, میں اس کا کیا ذکر کروں. تو بات یہ ہے کہ اور آج امریکن کیپٹلزم آپ دیکھ لیں. امریکن, اب رہی چائنا کی بات, چائنا کو بھی پرسپیکٹو میں دیکھیں, اس کے پیچھے 1949 کھڑا ہے. 49 کے بعد ایک بہت سکلڈ ورکنگ کلاس ماحول نے بنائی تھی. دینگ زیو کیا تھا, پنگ جب آیا کھول دیا, اس نے کھولا. آج امریکہ, میں بتاتا ہوں, چائنا کی 40% معیشت جو ہے وہ ریاست کے پاس ہے, 60% کھولی ہے, لیکن وہ اس کی کمیونسٹ پارٹی کے تھم نیل کے نیچے ہے. امریکہ کی 90% معیشت سرمایہ داروں کے پاس ہے, اور وہاں کی کانگریس اور سینٹ جو ہے وہ ان کی مٹھی میں, جیب میں ہے. ان کی وہ جسے کہتے ہیں نا, وہاں کوئی بندہ لڑ نہیں سکتا. وہاں گور وڈیل نے ٹھیک کہا تھا کہ امریکہ میں ایک پراپرٹی پارٹی ہے, اس کے 2 ہیں, ایک ریپبلکن ہے, ایک کا نام ڈیموکریٹ ہے, بلکہ کچھ لوگ مذاق کے طور پر اسے ریپبلکریٹ بھی کہتے ہیں. سر ہمارے معاشرے کی مماثلت ہے کیا کسی جگہ پر کسی کے ساتھ؟ ہماری دیکھ, ہم تو پہلی بات تو جو کہی, ہم تو ویسے ہی امپورٹ کرتے ہیں. گورے نے یہاں پہ قومی جمہوری انقلاب کرنے کی کوشش کی تھی جسے نیشنل ڈیموکریٹک بورژوا ریولوشن آپ کہتے ہیں, وہ نہیں کر سکا. ہم بونڈی نقل کر لی ہم نے, ہم وہ بھی نہیں بنا سکے جو انہوں نے بنایا تھا اور جو آج وہاں ذلیل ہو رہا ہے سسٹم. وہ دیکھیں نا, ہمیں یہاں پہ اس نے کیا کیا, جاگیرداری کا اجرا کیا, اس کے بعد یہاں پہ سرمایہ داری اور یہ کلاسیں بنائی. یہ آپ کے جو کالج, جن کالجوں میں رولنگ کلاس بنائی تھی, جن کے ہتھے ہم چڑھے ہوئے ہیں, جو آخر کار ہم جہاں لے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ابھی بہت کچھ کرنا ہے ہم نے. اور یاد رکھیے گا سوال یہ ہے نا سر جی, وزیر اعظم نے 3 سال میں اتنی طرح کے نظام حکومت ہمیں بتا دیے جو وجاہت صاحب ابھی اشارہ بھی کر رہے ہیں. وجاہت تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں بالکل ٹھیک. خان صاحب کو کوئی سمجھ نہیں آتی, جو انہیں چیز لگتی ہے اس کو دہرا دیتے ہیں. مدینہ کا بھی یہ دہرا دیتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان ہے, آپ عجیب بات کر رہے ہیں. یار نواز شریف صاحب بھی وزیر اعظم پاکستان تھے, یہاں پہ جمالی صاحب بھی وزیر اعظم پاکستان, بڑے بڑے نابغہ روزگار لوگ رہے ہیں. کر رہے تھے نا یہاں پہ تو ریاست مدینہ, ملیشیا, ترکی, چائنا, سب. یہ ریاست مدینہ نہیں ہے, یہ ریاست قبضہ گروپ ہیں. یہ کارٹلز کی 12 کارٹلز پوائنٹ آؤٹ کیے تھے اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں کہ 12 کارٹل ریپرزینٹ ہوتے ہیں. مجھے بتائیں, یہ میرے ساتھ بیٹھا میری کلاس کا آدمی, ہم اسمبلی میں پہنچ سکتے ہیں. حکومت کی تلاش ہے یہ. یار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کس کماش کے لوگ پہنچ سکتے ہیں وہاں پر, مجھے یہ بتائیں پہلے. میں پہلے دیکھیں نا, آپ مجھے بتائیں. میں امریکہ کی سٹڈی دوبارہ کوٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں ڈیموکریسی میں جرائم پیشہ لوگوں کے الیکٹ ہونے کی زیادہ چانسز ہیں. انہوں نے کہا جی کیوں؟ اس نے کہا جناب پبلک سوشل سروس کی ڈیلیوری کے لیے کنٹوٹا چاہیے. شریف آدمی کا کیا کام ہے اس میں؟ اس حالت تک ہم لے آئے ہیں, تو اس سے امیدیں لگائے اس حالت تک تو لے ہیں, مطلب آپ کہتے ہیں اس سے آگے جائیں. اور یہ صاحب جیسے یہاں پر وجاہت صاحب بھی بات کر رہے تھے, میں بھی بار بار کہہ رہی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کی جانب سے بہت سے ماڈلز کا ذکر کیا گیا ہے. کیا کوئی کنفیوژن ہے یا جو میسر ماڈلز ہیں ہمارا بھی تو کوئی نہ کوئی فیلئر ہو سکتا ہے, گورننس کا فیلئر, کوئی اور مسئلہ کہ ہم ایک نظام کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. وجاہت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کی بنیاد پر ہی پاکستان کھڑا ہوا اور وہی اس کا واحد حل ہے. دیکھیں جیسی ان کی پارٹی ہے نا, چوچو کا مربع, ہر طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے, تسبیح پھیرنے والے بھی ملیں گے, سیکولر بھی ملیں گے, ملت بھی ملیں گے, ہر طرح کے لوگ ملیں گے. ایک کنسنسس جنرل جس کا کنسنسس ہوتا ہے کہ سسٹم کے بارے میں نہیں ہے. خان صاحب کا بھی وہی حال ہے. دیکھیں کتنی اچھی بات کہا صاحب نے کی. دیکھیں دنیا پوری میں جو ڈیموکریسی ہے نا, جس کو ہم لے کے آگے چل رہے ہیں, امریکہ کی بات انہوں نے بات کی. $6.9 بلین اگر اوباما کے پاس, ٹرمپ کے پاس نہ ہو تو ان کا باپ الیکشن نہیں لڑ سکتا. اور یہ کون دیتا ہے؟ یہ پورے کا پورا وہ کارپوریٹ کلچر ہوتا ہے جو ان کو پکڑاتا ہے.
اچھا حالت یہ ہے کہ 15 ٹریلین ڈالر یا 15,000 ارب ڈالر امریکہ کی اکانومی ہے، اس کے اوپر 16-17 ہزار ارب جو ہے امریکہ کا قرضہ چلا ہوا ہے. قرضے چلائیں گے تو تاکہ ملک کو پھنسائیں گے. یہ بنتا ہے 31,000 ارب ڈالر. امریکہ کے سرمایہ داروں نے 32,000 ارب ڈالر جو ہے وہ چوری کرنے کے لیے کیمن آئی لینڈ میں رکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر کانگریس میں آواز نہیں اٹھتی. 1922 میں ایک بندہ بولا تھا، اس نے کہا تھا یہ پیسہ لے کے ہم زرداری کے 6 ارب ڈالر کو روتے ہیں، تو راک فیلر زندہ ہوتا تھا. اس نے کہا تھا یو آر آر ڈاگ یو شوڈ بارک فرام آر سائڈ، تم ہمارے کتے ہو، ہماری طرف سے بھونکا کرو، یہ کیا کر رہے ہو تم. اس کے بعد سے کوئی آواز نہیں اٹھی. وہ سسٹم ہوسٹیج ہے. یہ 15 دن جو آپ کو لگتا ہے نا کہ ہم فرور ہوتا ہے اور اب کہتے ہیں کہ ہماری مرضی سے الیکشن ہو رہے ہیں، ہم جیت رہے ہیں، اور اس کے ساتھ پورا میڈیا چلتا ہے، یہ وہ دھوکہ ہے جس میں 15 دن کے لوگوں کو ڈالا جاتا ہے. اور 5 سال جو کہتا ہے عراق پہ حملہ کرو کیونکہ تیل ہے وہ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں انگولا پہ حملہ کرو وہاں جو ہے وہ ریتھیم ہے وہ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ڈک چینی ہند چینی جو ہے ویتنام پہ حملہ کرو وہ کرتے ہیں. امریکہ کے لاکھوں بندے 59,000 بندے اپنے ویتنام میں مروا دیے. ابھی 22 امریکن سپاہی روز خودکشی کرتے ہیں. افغانستان میں کیوں چلے گئے، عراق میں چلے گئے، 7 لاکھ بندے یہ وہ لوگ ہیں جو سرمایہ کے ساتھ اس حکومت کو چلاتے ہیں. اور یہ صاحب اپنی زمین پر واپس آتے ہیں سر. اپنا ابھی جیسے گفتگو میں بھی آغاز میں بات کی کہ متنوع معاشرہ ہمارا. اب میں آتا ہوں پاکستان جب بنا تھا تو پاکستان سیپریٹ الیکٹروڈ کے بنیاد پہ بنا تھا. مسلمان نے علیحدہ صرف مسلمان کو ووٹ دیا تھا، ہندو نے صرف ہندو کو ووٹ دیا تھا، عیسائی نے صرف عیسائی کو ووٹ دیا تھا. اور اس وقت اتنی زیادہ بائیفرکیشن ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں کسی طور پر بھی، میں اس دن آپ کی بات سے اختلاف کر رہے ہیں، سارے لا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا. جس الیکشن کی بات کر رہے ہیں وہ جولائی 1946 کا کنسٹیٹیوشن اسمبلی کا الیکشن ہے، اور جو پاکستان بنا ہے وہ صوبائی اکائیاں جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے. جو 1% ووٹ تھا وہ کنسٹیٹیوشن اسمبلی کے لیے تھا، وہ جولائی 46 میں ہوا تھا. وہ پاکستان بننے کے لیے نہیں ہوا تھا، پاکستان بننے کا فیصلہ 3 جون کو ہوا. اور کیا صاحب ہم جو متنوع ہمارے لیے بہترین نظام کیا ہو سکتا ہے سر جی؟ ہم بات تو ساری دنیا ہمارے لیے دیکھیں، میں تو اس چیز کا قائل ہوں شروع سے لے کے اب تک. میں ایک مسلمان ہوں اور میرا اللہ کہتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو چیز ہم نے نازل کی ہے، جو لوگ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں، وہ فاسق کے ہم تو اگر تو شریعت نافذ ہوتی ہے کسی ملک کا، اور شریعت نے سب سے بڑی بات، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ دنیا میں نافذ نہیں رہی، غلط ہے. آپ اندازہ کریں 1924 تک 1300 سال تک مسلم شریعت نافذ رہی ہے. کیا مسلمانوں کا ایجوکیشن سسٹم بدل گیا؟ نہیں بدلا. کیا مسلمانوں کا فارن پالیسی بدل گئی؟ نہیں بدلی. کیا مسلمانوں کا اکنامک سسٹم بدل گیا؟ سود دینا شروع کیا؟ نہیں بدلا. کینز کہتا ہے آخری آزاد بازار جو تھا وہ ٹرکی کا جو تھا وہ سوکھ تھا. اس کے بعد کیا مسلمانوں کا اپنا پینل سسٹم بدل گیا؟ تمام سزائیں نافذ رہیں. کیا مسلمانوں کا عدالتی نظام بدل گیا؟ 1300 سال تک کے مسلمانوں کا نظام نافذ رہا ہے. جس لیکن 1256 کے اندر جہاں پر آ کے التمش نے شریعت نافذ کی تھی اور فقہ حنفی نافذ کی تھی، اس سے لے کے 1857 تک اس ملک میں نافذ رہی ہے. اس لیے کہ شریعت جو ہے وہ مذہب کا تعلق نہیں رکھتی. چوری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، چوری ہوتی ہے، عیسائی نہیں ہوتی، یہودی نہیں ہوتی. اس کے بعد کوئی غیبت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، زنا کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اسلام میں جو کنسنسس ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو نافذ کر. میں تو اس چیز کا قائل ہوں اور یہ مسلمان امہ کے لیے بہتر تھا. ہم نے نہیں کیا، نہ کریں، اللہ کو جواب دہ ہیں. لیکن بنیادی طور پر آج بھی پی یو کی ریسرچ ہے کہ مسلم کنٹریز میں سے 8 مسلم کنٹریز یہ ہیں جن میں پاکستان ایک ہے کہ 97% لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں شریعت کا نظام چاہیے. آج پی یو کی ریسرچ میں رپورٹ کر رہا ہوں، کوئی اور رپورٹ نہیں کرتا. تو جو لوگ چاہتے ہیں جمہوریت کے مطابق وہ نافذ کرو. مگر وزیر اعظم پاکستان تو اس پہ نہیں جا رہے ہیں نا، وہ تو کوئی اور بات کر رہے ہیں، وہ تو چائنا کے نظام کی بات کرتے ہیں. وجاد صاحب، جمہوریت کو کہا جا سکتا ہے کہ انسانی تجربات کا حاصل ہے، کیونکہ اس کو کیوں پھر صرف اور صرف مغرب سے نتھی کر دیا جائے؟ انکلوسیوٹی ہے اس کے اندر، شیئرڈ ہیومن ہیریٹیج ہے، مشترکہ انسانی میراث ہے، جس میں جو اختیار اور مفاد ہے اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. جو ایک لفظ استعمال کیا عوریہ صاحب نے وہ بہت بامانی تھا، ٹیرنی آف دا میجورٹی.
पाकिस्तान जमहूरी असूलों के मुताबिक टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी से निजात हासिल करने के लिए ही बना था, बिकॉज बेसिक प्रिंसिपल जो है वो डेमोक्रेसी का, वो इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप है, वो टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी नहीं है। जो जिस तरफ अब औरिया साहब इशारा फरमा रहे हैं या जो तजवीज़ फरमा रहे हैं, वो टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी है। उसमें जो है वो 88 लाख पाकिस्तानियों को एक्सक्लूड करने की और उनको डिसएम्पावर करने की बात की जा रही है। आई फॉर वन would not accept the tyranny of the majority in Pakistan। अगर मैं पाकिस्तान में वो वाहद आदमी भी रह जाऊँ, बाकी सबके सब मुतफिक हो जाए, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आई हैव द इक्वल वॉइस, वो मानी जाए या ना मानी जाए। जमहूरियत में कोई मुस्तकिल अक़लियत और कोई मुस्तकिल अक़लियत नहीं होती, सबको अपनी राय देने का हक़ होता है। लफ्ज़ इस्तेमाल किया औरिया साहब ने फ़िक़्ह हनफ़ी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि खुतबतुल विदा में फ़िक़्ह हनफ़ी नाम की कोई चीज़ मौजूद थी? ये सब जो है ये बात की डेवलपमेंट है, पूरी फ़िक़्ह जो है ये बात की डेवलपमेंट है। उसको ये शरीयत फर्म कहना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह ज़रूर कहें। मेरा ये ख्याल है कि एक नेशनल स्टेट जो है वो वहाँ के शहरियों की कलेक्टिव विजडम की मदद से चलाई जाती है। उस अकीदा एनफोर्सेबल नहीं होता। आर्टिकल 20 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अस रिलीजियस फ्रीडम। जो जहाँ मजहबी आज़ादी मौजूद है वहाँ मजहबी अकायद का नफाज बज़ात खुद मजहबी आज़ादी से टकराता है, वो उसे एजिटेट करता है। मैं इसको वापस थोड़ा फोकस, मैं क्योंकि निज़ाम हुकूमत के ऊपर बात करी, में प्रॉब्लम क्या है? अगर आप कह रहे हैं कि ये जमहूरी निज़ाम है, बट हमारे यहाँ क्यों नहीं चल पा रहा? जैसे और वो इसलिए नहीं चल पा रहा मेरे भाई, 75 में से 33 जो असल झगड़ा है इस मुल्क में वो ये है कि 33 बरस इस मुल्क में डीरेल किया गया है और बाकी वक्त में कोऑप्ट किया गया है उन तबकात को जिनकी तरफ मेरे भाई तीसरा तो तसलसल चल रहा है। ये तीसरा हम जानते हैं, ये तीसरा भी हम जानते हैं और ये भी हम जानते हैं कि 18 में क्या हो रहा था, 13 में क्या हो रहा था, 8 में क्या हो रहा था। काजी सईद बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, ये बिग मनी का कोलैबोरेशन है इस मुल्क में। रियासती अहलकार, मजहबी पेशवा और बिग मनी का नेक्सस है जो इस मुल्क में जो है वो जमहूरियत के नाम पे इस मुल्क के लोगों को तालीम से, एजुकेशन से, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ से महरूम करता है। काजी साहब ने तो माशाल्लाह चूँकि बहुत ही वो रखते हैं, एलोक्वेंट आदमी हैं, फरमा दिया कि मैं कहना नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में जो है वो कैंसर के इलाज के लिए क्या किया जा रहा है। अभी दरवाजे पर देख के आया हूँ कि कोरोना के लिए क्या किया जा रहा है, मैंने भी देखा है और मैं खामोश रहा। मुझे क्या ज़रूरत है, जिसका जो दिल चाहता करे। अगर कोरोना को इस तरह से इलाज करना चाहता है तो कर ले। देखिए ये जो सोसाइटीज़ होती हैं ये कलेक्टिव उसमें चलती हैं। मोदी आ गया है लेकिन मोदी जो है वो कोई डेफिनेटिव नहीं है। मैं वापस प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। मैं बार बार कह रही हूँ कि आखिर कोई ना कोई तो हमारे दाखिली मसाइल हैं और अगर हम जानते हैं तो फिर हम हल नहीं निकाल पा रहे। जो हमारी सियासी जमातें हैं, अगर कहा जाए कि वहाँ से असल जमहूरियत शुरू होनी चाहिए तो जमहूरियत तो उनके अंदर भी मौजूद नहीं है। जमात इस्लामी में किसी हद तक कल्चर मौजूद था लेकिन उसे भी अवामी पजीराई ना मिल सकी। प्रॉब्लम हमारे DNA के साथ है या कोई और फैक्टर्स भी हैं? क्योंकि अगर अब छोटे लेवल पर एक जमात नहीं जमहूरी हो सकती तो उस मुल्क में जमहूरियत कैसे समरावर हो सकती है? मैं एक और एंगल से इस सवाल को देखता हूँ। इस मुल्क में 73 का आइन बना था, मुझे नहीं लगता कोई गरीब आदमी उस असेंबली में भी मौजूद होगा। वो तो कुछ एक आदमी मलक हाकमीन नहीं थे, मलक हाकमीन हो गए, एक वो फैसलाबाद मेजॉरिटी जो थी, मुबश्शिर हसन नहीं थे। मुबश्शिर हसन भी जो है वो कोई मेरा नहीं ख्याल के फैक्ट्री के मजदूर थे, वो इंजीनियर थे। मैं बात कर अब इंजीनियर होना भी वो मेहनत कश नहीं होता क्या? सर मैं बात कर लूँ, अब मुझे अर्ज कर लेना। बात ये है जी, सारे ज़राए पैदावार इनके कब्जे में, सारे बैंकों के ये मालिक, जमीनों के ये मालिक, हर चीज इनके पास, असेंबलियों के ये मालिक, और इतने खूबसूरत 4 मौसमों वाले मुल्क को जो है उजाड़ के रख दिया। दे हैव एब्डिकेटेड द राइट टू रूल। यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे कब्जा है, इन्होंने कब्जा कर रखा है। अमेरिका में भी उनकी रूलिंग एलीट ने कब्जा कर रखा है वहां पे। कौन से आपके जमहूरी हक हैं? ये तो आप उन्होंने $8 ट्रिलियन छाप के तो उनको खैरात दे के घरों में वापस भेजा। 200 शहरों में कर्फ्यू था। आने वाले दिनों में क्या होगा? बात ये है कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ना हो तो मुझे ये बताएं,
یہ میرا جو ورکر ہے یہاں پہ جو کیمرے کے سامنے کھڑا ہے, یہ اور عمران خان برابر ہو سکتے ہیں, یہ اور نواز شریف برابر. لیٹس بی آنیسٹ کیسے مجھے بتائیں, میں نے کل ایک بات کی تھی اور میں دہراتا ہوں, مجھے کسی نے کہا جی نیب بند کر دیں, میں نے کہا نیب تمام احتساب کے ادارے اس طبقے کے لیے بند ہیں, کسی ایک بڑے آدمی کی منی ٹریل مجھے نکال کے دکھا دے, میں ریاست کی اوقات دیکھ لوں گا. مجھے بتائیں اور یار تم ہم مقبوضہ لوگ ہیں, تم قابض لوگ ہو, کون سی ڈیموکریسی بات کرتے ہو آپ؟ میرے بچے کا سکول کہاں ہے؟ میں بغیر جس سماج میں انسان کو اس لیے مرنے دیا جائے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, اسے انسانوں کا سماج کہہ سکتے ہیں آپ؟ کون سا سماج قاضی صاحب یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں وہ میرے آئین میں آپ نے لکھا ہے کہ اگر انفرمٹی ہے, آپ سعید قاضی بڈھا ہو گیا ہے, نوکری نہیں کر سکتا, تو اس کو ریاست خیال رکھتی ہے. تعلیم وہ کرے نا, اس کو 25 ایج جو ہے وہ کہتی ہے میٹرک تک تعلیم ملتی ہے. یہاں پہ تم نے سارا قبضہ کر کے اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں گھس گئے ہو, باہر تمہیں پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں جمہوریت اور آمریت بھی لائی ہے, آمریت بھی تم ہی ہوتے ہو. میں آپ کو 2 سٹڈیز کوٹ کرتا ہوں. ڈاکٹر سلیم کی سٹڈی ہے, پچھلے 42 سال سے 1700 لوگ ہیں جو گھوم پھر کے اسمبلیوں میں آ رہے ہیں. لمس کی سٹڈی, 400 جو ہیں خاندان ہیں جن کا قبضہ ہے, وہ قبضہ ہے یہ. جس وقت تک میرے طبقے کا آدمی اسمبلی میں نہیں پہنچتا, اگر میرے طبقے کا آدمی اسمبلی میں نہیں پہنچتا تو میں تو میرے لیے کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. عالیہ صاحب اکنامک ڈیموکریسی کی بات تو کر رہے ہیں یہ یہاں پر, مگر پھر ساتھ ہی بگ منی کولیبریشن. اب سوال نظام پر ہے, کہیں نہ کہیں تو ویسٹ میں جمہوریت ڈیلیور کر رہی ہے نا, نظام کامیابی سے چل بھی رہا ہے, چھوٹے ملک ہوں یا بڑے ملک ہوں. سر آپ کے خیال میں نظام کی کمزوری ہے, نظام چلانے والوں کی کمزوری ہے, یا نظام کہیں اور ہائی جیک ہے؟ دیکھیں نظام اس لیے چل رہا ہے وہاں پر کہ وہ اس وقت تک لوٹ رہے ہیں. دنیا کے تمام ریسورسز افریقہ میں ہیں, دنیا کا سب سے بڑا گولڈ ریزرو امریکہ میں ہے, لیکن ڈالر کی قیمت زیادہ ہے. یہ بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ چلا رہا ہے. لتھیم کہاں پیدا ہوتی ہے؟ افریقہ میں پیدا ہوتی ہے, جس سے آپ کا کمپیوٹر چلتا ہے. وہ 5 اپنا ڈالر کے اوپر خریدتے ہیں اور $5000 پہ آپ خریدتے ہیں. آپ لوٹ مار سے چلا رہے ہیں نظام. یہ ملٹی نیشنل کمپنیز کیا ہیں؟ 425 لوگوں کے پاس جو ہیں, اگر ان کا دولت تقسیم کر دی دنیا کے اوپر تو دنیا میں کوئی بھوکا ننگا نہ رہے, دنیا میں کوئی بندہ نہ ہو جس کے پاس کھانے کو چیز نہ ہو, جس کو تعلیم نہ ملے. یہ 50 لوگ ہیں جن کے پاس 65% دولت ہے, ان کی دولت دنیا سے لوٹ کے کنسنٹریٹ ہوئے, اس سے نظام چل رہا ہے. آپ بھی ایک آدمی کو $5000 روز کے دے دیں, پاکستان میں چل پڑے گا. اس ملک میں حالت یہ ہے, چھوڑ دیں اکنامک کو, پاکستان کے اندر آپ ووٹ لے کے آ جائیں اور اس کے بعد آپ کراچی کو قتلگاہ بنا دیں. آپ عزت دار ہیں, آپ چائے والے کو قتل کریں, آپ نسوار والے کو قتل کریں, آپ دھوتی والے کو قتل کریں, جس کو قتل کریں, آپ کے پیچھے جمہوریت کا ووٹ ہے, آپ عزت دار ہیں. آپ مجھے بتائیے آپ میں اور چھوٹو گینگ میں فرق کیا ہے؟ بٹ سر لا اینڈ آرڈر ہونا چاہیے نا, یہ اس کے اوپر تو نظام کا قصور نہیں ہے اگر ملک کا لا اینڈ آرڈر نہ اس پہ کام کرے, اگر کچھ ایسا ہو. آپ کے 10 ووٹوں سے حکومت بنتی ہے, آپ کے 12 ووٹوں سے نواز شریف اقتدار میں آتا ہے, آپ کے 26 ووٹوں سے بے نظیر اقتدار میں آتی ہے. اتنا گندا نظام دنیا کا. وجاہت صاحب جو سوال اٹھا رہے تھے کہ 8 میں 12 میں 13 میں 18 میں کیسے نظام آیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ نظام اپنی پیورٹی سے بنتا ہی نہیں ہے. جب ایک جمہوریت اپنی پیورٹی سے نہیں سامنے آتی ہے, وہ مینیپولیٹ ہوتی ہے. کہیں بن نہیں سکی, کہیں بن نہیں سکی دنیا میں. لائف اس نے پتا کیا کیا ہے, انہوں نے کہا لائف, انہوں نے فقہ کا نام نہیں دیا, انہوں نے کہا لائف سٹائل, ہمارا لائف سٹائل ہم پہ حملہ آ رہا ہے, خبردار حجاب پہن کے مارکیٹ میں آئے, ہم تمہیں دیکھ لیں گے, ہمارا لائف سٹائل ہے, تم اس پہ حملہ کر لے, خبردار. تم نے یہ 2 سوال اٹھائے تھے ٹونی بلیئر نے اور بش نے جس وقت حملہ ہوا تھا 9/11 پہ. انہوں نے کہا they want to take our lifestyle from us, یہ ہم سے ہمارا طرز زندگی چھیننا چاہتے ہیں. یہ طرز زندگی کیا ہے؟ فرینچ طرز زندگی کیا ہے؟ آپ سیکولر ہوں. فرینچ طرز زندگی کیا ہے کہ آپ حجاب نہ پہنیں. فرینچ طرز زندگی کیا ہے کہ آپ مسلمانوں کی طرح مسجد کے مینار نہ کھڑے کریں. سوئٹزرلینڈ میں کیا ہوا؟ یہی ہوا. یہ چیز ہے. اور جہاں تک فقہ کا بات ہے, فقہ انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے. دا کانسٹیٹیوشن از قرآن. وہ فقہ انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن دنیا میں ہر جگہ ہو سکتی ہے, آج بھی ہو سکتی ہے. میں اس بات کی بات نہیں کرتا. مسئلہ سارا یہ ہے آپ انڈیجنائز سوچیں.
ہمارے ملک کے دانشور کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ وہ وہاں سے سوچ کے آتا ہے اور اس کو پودے کو اپنے یہاں لگانے کی کوشش کرتا ہے. یہاں موسم ہی ویسا نہیں ہے جہاں لگ سکے یار. سر یہاں کس موسم کا پودا لگے گا یہ بڑا ہم سوال ہے. خود کہا ہے کہ 4 کے 4 موسم پائے جاتے ہیں. میں عرض کیے دیتا ہوں, یہ دونوں جو دانشور تشریف رکھتے ہیں نا, یہ مت بھولیں کہ ہم ان کا بیک گراؤنڈ, ان کا طبقاتی پس منظر بھی جانتے ہیں. یہ یہاں نہ بیٹھے ہوتے. 1984 میں یہ صاحب جو ہے ان کی سروس کو 1 سال ہوا تھا جب یہ ایم کیو ایم بنی تھی. سب کو پتا ہے کہ ایم کیو ایم کس نے بنائی تھی, سب کو پتا ہے کہ یہاں کے فرقہ وارانہ تنظیمیں کس نے بنائی تھی. اگر میرا بھائی قاضی سعید قبضہ گروپ کا نام لینا چاہتا تو پھر اس کا نام لے. ضیاء الحق کا نام میں لیتا ہوں نا. ہاں, میں فوجی ڈکٹیٹروں کا نام لیتا ہوں. اور باقی اور ایک بات, گھوم پھر کے پہنچ جاتے ہیں ان کے پاس, ان پہ تنقید کرنے, ان پہ تنقید کرنے. دیکھیے عائشہ, ان کے جو بالکیں ہیں ان کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ضیاء الحق کے بالکوں کو ڈیفینڈ, مجھے موقع دیا جائے. گھوم پھر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں جن سے 74 سال سے بھیک مانگ رہے ہیں, قرض مانگ رہے ہیں. نام لینا 57 ملکوں کا, لینا نام سعودی عرب کا. ان کے پاس پیسے نہیں. ان کے ہاں جو ہے وہ جمہوریت ہے, ان کے ہاں جو اکنامک جو ہے وہ ایکوالٹی پیدا ہو گئی ہے. ایران میں اکنامک ایکوالٹی ہے, خامنہ کی دولت کا کسی کو پتہ ہے. 57 ملکوں میں مسلم میجورٹی ہے. مجھے بتائیے کہ کیا, اگرچہ میں یہ نہیں کہوں گا لیکن میں یہ چاہوں گا کہ صرف اشارہ کیا جائے کہ ان 57 کے 57 ملکوں میں جو مسلم میجورٹی کنٹریز ہیں ان کے پاس یہ وزڈم نہیں ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو انصاف دے سکے. چھوڑے یورپ کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یورپ کی یہ ٹیکنالوجی مانگتے ہیں, یورپ کا خیال مانگتے ہیں, یورپ سے یہ قرضہ مانگتے ہیں. یہ 74 سال سے قرضے پہ اور بھیک پہ چل رہے ہیں. وہ کورونا تک تو یہ مانگنے جاتے ہیں, ان سے جائیں جا کے مانگے نا سعودی عرب سے. نہیں, اس پہ میری ایک ریزرویشن ہے. رائٹر کی خبر ہے. ایک منٹ ایک منٹ سر, 57 ممالک میں سارے سیکولر حکمران ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں بشارت مسلمان؟ ایران اور سعودی عرب میں, افغانستان میں جب ہو گیا تھا, افغانستان میں ہو گیا تھا. ریکارڈ اور یہ صاحب ایک حکمران کہہ کے ہم نے بات کہیں اور پھر واپس آ جاؤ اپنے گھر. نہیں, وہ سیکولر نہیں ہے, وہ دین کے نام پہ, وہ سیکولر نہیں ہے, وہ دین کے نام پہ فلائٹ کرتے ہیں. سیکولر ڈکٹیٹر پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی. میں عرض کر رہا ہوں, انٹرنیشنل فائنانشل انٹیگریٹی بتاتی ہے کہ یہاں سے $2.8 ٹریلین نکال کے یہ لے جاتے ہیں, اور یہ اتنا ایک پر مبنی نظام ہے کہ سارے کالے پیسے کو جو ہے یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. میں اکانومسٹ کو کوٹ کرتا ہوں, وہ کہتا ہے کہ ایک لائبریری کا کارڈ بنوانے کے لیے اس سے زیادہ ڈاکیومنٹیشن چاہیے بجائے ایک کالے دھن کا جو آپ نے پاناما میں وہ کھولنا ہے. اور ادھر سے جتنی دولت ادھر سے جاتی ہے وہ ادھر سے, تو ادھر میں گارڈین کوٹ کر رہا ہوں کہ غریب ملک سسٹین کر رہے ہیں اس وقت سو کالڈ ویلفیئر سٹیٹ ہے. ہمارا خون پسینہ جا رہا ہے کیونکہ ہمیں $1 کے لیے 1,500 روپیہ یا $250 کمانا پڑتا ہے. اور اس نظام میں ہمارے حکمران ہینڈ ان گلو اینڈ ڈیموکریسی کے نام پر یہ ان کے کمیشن ایجنٹ ہیں یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ وہ ہم پہ مسلط ہیں ان کی وجہ سے, کیونکہ ان کے پیسے باہر, ان کی جائیدادیں باہر. ہاں جی, یہ ان کا دارالخلافہ لندن ہے, ڈیفیکٹو, یہ ادھر ہی رہائش کرتے ہیں. میں بات ختم کر لوں, ان خونی درندوں جنہوں نے کلونیلزم میں جو ہمارے ساتھ کیا, ان کے ساتھ بیٹھ کے آج بھی ہمارا خون چسوا رہے ہیں, اور آپ ہمیں ادھر کے خواب دکھا رہے ہیں. میرے بھائی قاضی نے جتنے حوالے دیے ہیں سارے کے سارے ویسٹ ریسرچ کے دیے, خود بھی کو ریسرچ کر لیا کرو. چلیں اب میرا میں تو نلائق آدمی ہوں, میں آپ کو نلائق تھوڑی کہہ رہا ہوں, میں آپ کو نلائق تھوڑی کہہ رہا ہوں, جو ان کی ریسرچ کے بعد یہ رائے ہونی چاہیے. مجھے آپ لوگ کی تجاویز کی طرف آنا ہے, اس سے پہلے میں ایک سوال کا, اس سے پہلے آپ سے ہی کہ 70 کی دہائی میں ایشیا سرخ سبز کی بحث رہی, پھر رشیا کے بعد پھر یہ بحث, اب چائنا کا عروج شروع ہو رہا ہے, کیا پھر کوئی اس قسم کی بحث شروع ہوگی؟ دیکھیں, بحث تو جس وقت تک دنیا میں غربت موجود ہے نظاموں کی بحث نہیں رک سکتی. جس وقت تک غربت موجود ہے یہ لڑائی دوبارہ چلے گی. دیکھیں پیرو میں مارکسسٹ جیتا ہے پچھلے دنوں میں, ایوو موریلس دوبارہ واپس آیا کہ اس کے بعد. سر پاکستان کے لیے کتنی میٹر کرتی, نیبر ہے نا. میں سمجھتا ہوں اس کائنات کا حل ہی کوئی نہیں, ایک منصوبہ بند معیشت کے بغیر ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا اس نے. امریکہ جیسا ملک جو کھجل ہو رہا ہے. اچھا, اور یہ صاحب آپ سے سوال یہ, پاکستان میں گزشتہ جب سے یہ حکومت آئی گزشتہ قریباً 3 سال سے ون پارٹی رول کی کوشش کہا جائے, افواہ کہا جائے, یہ بات بہت زیادہ ہوتی رہی. آپ کے خیال میں یہ افواہ واقعی ہے, کہیں کوئی اس کی گراؤنڈ ہے, اور کتنی قابل عمل ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں, پاکستان کا جو طاقتور طبقہ ہے نا, اس کے ایک ریسرچ ہوئی تھی بہت بڑی اس میں پنجاب یونیورسٹی میں, ان کی ساروں کا اوپر خاندان ایک ہے.
ब्यूरोक्रेट हो, सियासतदान हो, अब तो जर्नलिस्ट भी आ गए हैं, वो भी काफी पैसा कमाने लग गए हैं। ये सारे मिलके ऊपर से रिश्तेदार इकट्ठे हैं, ठीक है। इस खानदान ने रूल करना है, एक खानदान का रूल खत्म होगा तो ये मुल्क ठीक होगा, वरना नहीं होता। मतलब यही वन पार्टी है। आपसे वजाहत साहब, हम जिस मुल्क के इत्तेहादी होते हैं आगाज से, हम उसका गवर्नेंस मॉडल इंपोर्ट करने की सोच अपना लेते हैं। जमहूरियत पे अभी यहाँ पे दोनों जानिब से बहुत कुछ कहा गया। हालिया दिनों में ये बहुत बात हो रही है वज़ीर आज़म के बयान के बाद से कि शायद फ्यूचर को वहाँ देखा जा रहा है और हम उस मॉडल को इम्पोर्ट करेंगे और फ्यूचर वहाँ है। आपके ख्याल में क्या ऐसा है? 1954 में एक राइजिंग फोर्स थी, हम उसके दरवाजे पर किसको लेके जा बैठे थे। अब चूँकि एक नई जद्दोजहद कशमकश इक़्तिसादी शुरू हो रही है, हम जो है वो एक दूसरे दरवाजे पे जाके बैठना चाहते हैं। मेरा ये ख्याल है कि फ्यूचर अगर हमारा फ्यूचर माज़ी की बुनियाद पर ही हाल और मुस्तकबिल की तरफ देखा जाए, लेकिन 22 करोड़ लोगों के मुल्क को जो है वो अपने इंसानी वसाइल को, ये अरबोपति हमारे सियासतदानों को शर्म नहीं आती, इन्होंने भिकमंगा बना दिया है। ये बिलियनर जो बैठे अपने ऊपर, ये बेशर्मों को शर्म नहीं आती। एक तजवीज़ दूंगा क्योंकि बहुत बड़ी खूबसूरत बात कहती है ओरिया साहब ने कि सहाफ़ी भी इसमें शामिल हो गए हैं। आई वुड सजेस्ट that there be a national commission to look into the assets and income of कमीशन जिस लेवल पे बनना है, कमीशन जिस लेवल पे पता तो चले कि कौन है और उनके पास असासे पता तो चले। मगर कमीशन बनाने वाली तो वो पार्टी है जिसकी अरे साथियों की हमारा कोई कंसेंसस मैं 5 नाम अभी यहाँ दे देता हूँ, 5 नाम दे देता हूँ और मैंने तो दाएं बाजू के साथ वो बैठ के जो है ना वो असासे जो है वो बयान कर दे। साथियों पता तो चले कि कौन जो है वो इस मुल्क के लोगों को बेवकूफ बनाता है। पता तो चले कि इस बेचारा जो कैमरे के पीछे खड़ा बार बार इशारा उसका करते हैं, फार्म हाउस कहीं और बनते हैं। इस गुफ्तगू को थोड़ा सा फार्म हाउस है, मेरा 2.5 मरले का फ्लैट है जहां तुम 10 दफा आए हो। अच्छा, इस गुफ्तगू को मेरे पास वो भी नहीं है। इस गुफ्तगू को कंक्लूड करते हैं। जी मैं अपने पूरे एसेट डिक्लेयर कर चुका हूं। मैं अपने हर साल करते हैं, रिटर्न भरते हैं भाई। अच्छा, अब मौजूदा हुकूमत की नाकामी का तासुर जब भी उतरता है तो निज़ाम पे डाल दिया। निज़ाम इस जगह आ गया है कि डिलीवर नहीं कर सकता, वो निज़ाम की नाकामी है। सिर्फ कैपेबिलिटी तो मतलब अगर इंसान सलाहियत रखता हो तो वो कुछ भी बना सकता है, निकाल सकता है। ये बात तो 18 में कहते हैं इमरान खान साहब, ये बात 18 में कहते हैं कि निज़ाम डिलीवर नहीं कर पा रहा। उस वक्त तो कहते थे कि मेरी ज़ात मुबारक से ऐसा नूर फूटेगा कि जो सारा मुल्क जो है वो मुनव्वर हो जाएगा। फूटेगा भी नहीं। नाकामी की वजह देखिए, सॉरी मैं सवाल आपने क्या कहा दोबारा? हुकूमत की नाकामी की जब बात होती तो वहां से गवर्नेंस फेलियर पे बात आ जाती ना, तो क्या हुकूमतें गवर्नेंस सरमायादारी अपनी इस शक्ल में जिसे न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट कहते हैं, वो मोस्ट एडवांस सेंटर्स में भी तारीख को 1 सेंटीमीटर आगे लेकर नहीं जा सकता। इस वक्त अमेरिका में क्या हो रहा है? MMT क्या है? मॉडर्न मॉनिटरी थ्योरी। वहाँ सिर्फ एक मशीन काम कर रही है। वो मशीन कौन सी है? जो डॉलर छापती है। 8 ट्रिलियन डॉलर छापा है इन्होंने, और आज उनकी फेड की खबर है कि उसकी वजह से इन्फ्लेशन शुरू हो गई है। तो बात यह है कि अपने एडवांस सेंटर में, ये अपने हे डे में बड़ा आला निज़ाम था, अपनी जवानी में एक बड़ा निज़ाम था। आज लागर है, आज बर्बाद है। इसलिए इसके नुमाइंदे देखें, मोदी, इसके नुमाइंदे देखें, ट्रंप, इसके नुमाइंदों की आप औकात देखें। तो इस निज़ाम और इस निज़ाम में ये देखें कि मॉडर्न मशीनों पे काम करने वाले जराइम पेशा लोगों को उठा के हुकूमत में ला रहे हैं। मैं मिसाल मोदी की दे रहा हूं, अमित शाह तड़ी पार की दे रहा हूं। मैं कंक्लूड करूंगी। आप तीनों से एक ही सवाल है और ये सबसे पहले आपसे, मौजूदा जो पाकिस्तान में निज़ाम मौजूद है, कौन सी 3 बुनियादी इस्लाहात फौरी जरूरत है इसकी? नहीं, मैं तो एक बात का कायल हूं कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, अभी तक उसके लेटर एंड स्पिरिट के अंदर भी अगर काम हो जाए तो शायद चलने का मुश्किल है। उसके एक मैं छोटी सी मिसाल आपको दूं। ये मुल्क जो है ना, ये निज़ामों इस्लामों से नहीं चलता होता। अकबर बुगटी ने एक दफ़ा 26 डिस्ट्रिक्ट में DC निकाल दिए थे। वो कहता था कि निज़ाम चलता रहता, 8 महीने चलता रहा था। उसने रहीमुद्दीन ने वजीर नहीं लगाए थे। पाकिस्तान में असेंबली खत्म हो जाए, पाकिस्तान में हायर अफसर बंद कर दिए जाए, ये मुल्क चलता रहेगा। ये जो हमने ऊपर स्ट्रक्चर बनाए हुए ना, शानदार डिस्कशन करने, आप क्या समझते हैं? ये रोज असेंबली की कार्रवाई ये मुल्क चला रही है, ये वजीर मुल्क चला रहे हैं, ये डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटरी मुल्क चला रहे हैं। ये मुल्क चल रहा है भाई, इसको सोचो, उसके बैठ के सिस्टम क्या बनाना है आपने। वजाहत साहब, 3 बुनियादी इस्लाहात जो दरकार है निज़ाम को। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी पासदारी की जाए। पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो शख्सी सियासत करने के बजाय अपने सियासी कारकुनों को शऊर दें, और जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं उनकी सिर्फ 2 ज़रूरियात पूरी कर दें। सबसे बुनियादी एजुकेशन है और दूसरी सेहत है।
اور اس کے لیے ہمیں اپنی جو مالی ترجیحات ہیں، اپنا جو طے کر بجٹ لی ہے، جائے۔ بجٹ کا آڈٹ کیا جائے، اور بجٹ کے آڈٹ کے لیے ضروری ہے کہ جو اب تک قرضے لیے ہیں ان کا آڈٹ کیا جائے کہ وہ کہاں خرچ ہوئے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ میں تو ایک کالج کی تنظیم تقریب میں مجھ سے سوال پوچھا گیا کہ کوئی ہمیں سبق میسج دے، میں نے کہا بیٹا میسج یہ ہے کہ ہمارے نقش قدم پہ نہ چلیے گا، کچھ بہتر کر لیجیے گا، میرا تو یہی سوال ہے۔ چلیں جی، ہمارے نقش قدم پر نہ چلیے گا، خود اپنے راستے تلاش کر لیجیے گا۔ تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی۔ آپ اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں کہ پاکستان آج جہاں کھڑا ہے کس نظام کی اس کو تلاش ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔